اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. دونوں عالم کا مقصود اگر تجھے آرام ہے، دونوں عالم کا مقصود اگر تجھے آرام ہے، تھام لے ان کا دامن جن کا محمد نام ہے. میرے رسول جیسا کسی کو پیشوا نہ ملا، میرے رسول جیسا کسی کو پیشوا نہ ملا، ملا نہ جس کو محمد اسے خدا نہ ملا. انتہائی واجب الاحترام ادارہ حاضہ کے مدیر مولانا وجاہت علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہماری بزم رحمت للعالمین کے سرپرست میاں محمد عبداللہ فاروقی صاحب و دیگر ممبران حضرات اور آپ حضرات تمام اور دیگر اس مدرسے کا عملہ جنہوں نے دن رات یہ محنت کر کے یہ محفل سجائی، اور میں بیٹھا ہوا اپنے ماضی کو سوچ رہا تھا اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید ہمارے وقت کے بعد یہ رونق بچوں کو تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ نعت خوانی اور تقاریر کا جذبہ دلانا اور سکھلانا شاید کہ کچھ خاموش ہو گیا. لیکن آج اپنے ماضی کو ساتھ ساتھ سوچتے ہوئے حال کے اندر بچوں کی تقاریر کو سن کر کے انتہائی خوشی ہوئی ہے، اور دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ اس جماعت اور اس مختصر سے گلدستے کے پیچھے ایک محنت کرنے والی شخصیت ہے، جس نے بھی الحمدللہ بچوں کے ساتھ یہ محنت اور شوق سے کام کیا ہے، کر رہے ہیں. دلی دعا ہے اللہ انہیں مزید محنت اور ترقی سے نواز دے. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، یہ اسلامی سال کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور نسبتیں دو آ گئیں اختصار کے ساتھ. آقائے نامدار شفیع المذنبین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بھی مختصر بات کرنا چاہوں گا، اور دو چار الفاظ عظمت قرآن کے حوالے سے گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں،
اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں بڑی فضیلت اور عظمت والے نبی تشریف لائے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، ہر نبی شان والا ہے، لیکن رب کائنات نے آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، شافع معشر، ساقی کوثر، ابو بکر عمر، عثمان و علی کے پیغمبر، حسن و حسین کے نانا، فاطمہ الزہرا، زینب، رقیہ اور ام کلثوم کے ابا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو پھر سارے کے سارے نبیوں کی شان الگ، آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ کی شان تمام سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے جی؟ ذرا بلند آواز سے نام لیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ محمد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ ایک وہ تعریف ہے میں آپ کی تعریف کروں، آپ میری تعریف کریں۔ ایک وہ تعریف ہے جو آمنہ کے در یتیم، ساقی کوثر، شافع معشر جناب محمد مصطفیٰ کی کا تعریف کی جا رہی ہے، اور وہ تعریف ایسے ہوئی کہ رب کائنات نے خود آمنہ کے در یتیم کی تعریف کی، لیکن تعریف ختم نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جس کی تعریف کرتے ہیں لیکن تعریف ختم نہیں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جن کی تعریف کی لیکن تعریف ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن کی تعریف کی لیکن تعریف ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جناب زکریا بھی محمد مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے محمد مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر کسی نے محمد مصطفیٰ کی تعریف کی، لیکن تعریف ختم نہیں ہوئی۔ اور ساری کائنات مل کر کے جس کی تعریف کرے لیکن تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، توجہ سے سمجھیے گا۔ سمو باسماء الحسنی، آمنہ کے در یتیم نے فرمایا میاں اپنے بچوں کے نام ذرا خوبصورت رکھا کرو۔ خوبصورت نام کیا ہے؟ عبداللہ، عبدالصمد، عبدالسمیع، عبدالبصیر، عبدالاحد، محمد، احمد، حامد، محمود، یہ خوبصورت نام ہیں۔ ہمارے ہاں نام کیا ہوتا ہے خوبصورت؟ جند وڈا، نہالو، فلاں، اس قسم کے ہم نام رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اپنی اولاد کے نام ذرا خوبصورت رکھا کرو، اور سب سے خوبصورت نام اللہ کا اور محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ اگلی بات سمجھیے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ پھر آپ بلند آواز سے نام لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت مبارکہ میں ہے کہ جس آدمی نے جس گھر کے اندر کوئی ایک ایسا آدمی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اللہ اس کے گھر میں ہمیشہ برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اگلی بات سمجھیے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا کائنات میں جتنے بھی محمد نام کے لوگ ہوں گے، کائنات میں جتنے بھی محمد نام کے لوگ ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، اللہ فرمائیں گے محمد جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دنیا کائنات کے جتنے لوگ محمد نام کے ہوں گے وہ سارے کے سارے بھاگ کر کے جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے کیسے آنا ہوا؟ میاں جنت میں داخلہ ایسا نہیں، جب تک کہ جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ پر محمد مصطفیٰ کی مہر نہیں ہوگی جنت کا داخلہ نہیں ہے۔ محبت رسول کی مہر لگی ہوگی تب داخلہ ملے گا، ایسے نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کہ کہاں سے آئے، کس طرح آ گئے؟ لوگ عرض کریں گے جن کا نام محمد ہوگا وہ کہیں گے یا اللہ آپ کی طرف سے آواز آئی ہے، آپ نے بلایا ہے، ہمارا نام بھی محمد ہے، ہم جنت کے دروازے کے قریب آ گئے۔
اللہ تیرا حکم ہوا ہے کہ محمد داخل ہو جاؤ جنت کے اندر. اللہ فرمائیں گے کہ میاں میں نے تو اپنے نام محمد مصطفیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو بلایا ہے, آپ کیسے آ گئے؟ عرض کریں گے یا اللہ تیرے نبی کا نام بھی محمد ہے, ہمارا نام بھی محمد ہے, نسبت ہماری محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. یا اللہ تو نے اپنے نبی کو بلایا, ہم نے سمجھا اللہ ہمیں بلا رہے ہیں, بھاگ کے جنت کے دروازے کے قریب آ گئے. توجہ رکھیے گا, اللہ فرمائیں گے جاؤ آج تم نے دنیا کائنات میں میرے نبی کے نام کے ساتھ نسبت اور تعلق جوڑا ہے, جاؤ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ. کائنات میں جتنے بھی محمد نام کے لوگ ہوں گے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. یہ نام رکھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی اگر ایک بیٹا اور دے گا تو انشاءاللہ اس کا نام بھی میں محمد رکھوں گا, آپ بھی ارادہ فرما لیں انشاءاللہ. محمد کا معنی ہے تعریف کرنے کیا ہوا. ساری کائنات جس کی تعریف کرے تعریف ختم نہ ہو اسے محمد کہا جاتا ہے. عربی کے شاعر گزرے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ شاعر ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر انہیں کہا کرتے تھے حسان میں منبر رسول پہ بیٹھتا ہوں تو سامنے کھڑے ہو کے میری تعریف کر دے. اور یہ تعریف صرف نبی کی ذات کے لیے جائز ہے. میں اگر کہوں کہ جی یہ میرے ساتھی ہے میری کھڑی ہو کے میرے سامنے تعریف کری, یہ ناجائز ہے. نبی کے لیے جائز ہے کہ سامنے کھڑے ہو کے اپنی تعریف کروا سکتے ہیں. فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میں نے میری آنکھ نے زندگی بھر کبھی حسن و جمال ایسا نہیں دیکھا جیسا حسن و جمال رب کائنات نے محمد مصطفیٰ کے چہرے میں رکھ دیا. فرمایا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی مائی ایسی نہیں حضرت اماں آمنہ کے بعد کہ جس نے ایسا مائی کا لال جن دیا ہو جو محمد مصطفیٰ کے حسن و جمال کے برابر کا ہو. تو کسی پنجابی کے شاعر نے ایک انداز میں کہا ارے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا بنا کے رب نے محمد قلم توڑ دیتا. رب کائنات نے محمد مصطفیٰ کو جب پیدا کر دیا بنا دیا پوری روئے زمین پر قیامت تک کے لیے قیامت کے بعد تک کے لیے محمد مصطفیٰ کا ثانی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے وہ رب ہے یہ شاہ عرب ہے, وہ رب ذوالجلال ہے یہ آمنہ کا لال ہے, وہ اس کی ربوبیت ہے اس کی نبوت ہے, اس کا عرش ہے اس کی کرسی ہے. قیامت کی صبح تک محمد مصطفیٰ رب کائنات کے برابر کائنات میں رب کی کرسی پر کوئی خدا بن کے قیامت تک جا کوئی نہیں سکتا. محمد مصطفیٰ کے برابر قیامت تک نبی بن کر کوئی آ نہیں سکتا. اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرما دیا نا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے اوپر نبوت ختم ہے. حضرات محترم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عربی کے شاعر نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. فرمایا کہ ایسا حسن و جمال کسی مائی نے جنا ہی نہیں ہے. اگلا شعر سمجھیے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ. اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور مطہر اور مقدس پیدا فرمایا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس شعر کا میں اپنے ذوق میں اپنے شوق میں ایک وضاحت کیا کرتا ہوں. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کے سامنے پوچھا ہوگا اے میرے محبوب تو مجھے یہ بتلا کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک تیرا جسم کیسا بنا دوں. اچھا حضرت جی یہ کیا 1 بجے ختم کرنا ہے؟ اچھا ٹائم بھی میں نے کہا شاید ابھی 11:30 ہو رہے ہیں. انشاءاللہ مختصر کے لیے کرتے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ اللہ نے اپنے نبی سے پوچھا ہوگا بتلاؤ میں تیرے سر سے لے کر پاؤں تک تیرا جسم کیسا بناؤں. تو امام الانبیاء رحمت کائنات اللہ کے سامنے ہوں گے. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تو بتلا میں تیری زلف مبارک کیسی بناؤں.
تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہوگا اللہ میری زلف ایسی بنا کہ تیرا قرآن واللیل اذا سجا کی قسمیں اٹھانے لگ جائے۔ اللہ کی ذات نے پوچھا ہوگا محبوب تو بتلا میں تیرا چہرہ کیسا بناؤں؟ تو رب کائنات سے محمد مصطفیٰ نے عرض کی ہوگی یا اللہ میرا چہرہ ایسا بنا جس تیرا قرآن اسے والضحیٰ کہہ ڈالے۔ محبوب سے پوچھا ہوگا تیری آنکھ کیسے بتاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا اللہ ایسی بنا دے کہ قرآن کہے ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ فرمایا کہ محبوب سے پوچھا ہوگا تیری زبان کیسے بناؤں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات نے پوچھا ہوگا کہ محمد یہ بتلاؤ کہ میں تیرے ہاتھ مبارک کیسے بناؤں؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا اللہ میرا ہاتھ ایسے بنا کہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤں بغیر بادلوں کے رحمت کی بارش نصیب ہو جائے۔ اللہ میرا ہاتھ ایسا بنا ابو ہریرہ کی اماں کے لیے دعا کروں، ابو ہریرہ کی اماں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے۔ اللہ میرا ہاتھ ایسا بنا اگر میں ابو بکر صدیق کے لیے دعا مانگ لوں ابو بکر صدیق میرے قدموں میں آ جائے۔ اللہ میرا ہاتھ ایسا بنا انگلی کا اشارہ کروں چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ اللہ میرا ہاتھ ایسا بنا رات کی تنہائی اور تاریکیوں کے اندر غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے میں مانگوں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ مجھے اسلام کی عزت کے لیے عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ ابھی ہاتھ تو پہنچا نہیں، سردار بیٹھے ہوئے ہیں، سارے میٹنگ لگائے ہوئے ہیں، لیکن رب کائنات نے محمد مصطفیٰ پر وہ دعا کے حسرات وہ دکھا دیے۔ فرمایا کہ ابھی حضور ہاتھ پھیر رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم غلام بن کر محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرمایا ہوگا اللہ نے پوچھتے رہے ہوں گے کہ محبوب تو بتلا کیسا بناؤں؟ اللہ محبوب کی مرضی کے مطابق بناتے رہے ہوں گے۔ اگلی بات سمجھیے، سوال ہے ایک مختصر سا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات میں جتنے نبی اور رسول بھیجے پوری کائنات میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے نبی کی کامل مکمل سیرت صورت اقوال افعال مکمل کے مکمل محفوظ ہیں۔ کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے نبی کی سیرت مکمل اور کامل موجود ہے۔ لیکن آؤ یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے نبی کا نام کیا ہے مجھے معلوم ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے مجھے معلوم ہے، میرے نبی کا چہرہ کیا ہے مجھے میرے علم کے اندر ہے، میرے نبی بدر میں کس طرح گئے ہمارے علم کے اندر ہے، میرے نبی حنین میں کس طرح گئے ہمیں معلوم ہے، میرے نبی تلوار اٹھا کر کے میدان جہاد میں کس طرح نکلے ہیں ہمیں معلوم ہے، میرے نبی کی سواریوں کا ذکر کیا ہے ہمارے علم کے اندر ہے، میرے نبی نے کس طریقے سے دعائیں مانگی ہیں ہمیں معلوم ہے، سر سے لے کر پاؤں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل صورت سیرت اقوال افعال سب کے سب محفوظ ہیں، سارے کے سارے ملتے ہیں۔ فرمایا کہ نبوت بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر نبوت تک، نبوت سے لے کر کے آج تک کے لیے محمد مصطفیٰ کی سیرت صورت ساری کی ساری محفوظ ہے۔ قیامت کی صبح تک محمد مصطفیٰ کی صورت اور سیرت کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک جتنے پیغمبر تشریف لائے ہر نبی کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، کوئی کامل مکمل صورت اور سیرت نہیں مل سکتی، ساری کی ساری تبدیل ہوئی ہیں۔ تورات بدل گئی، انجیل تبدیل ہو گئی، زبور کے نقشہ بدل گیا، سب کچھ بدلا، اور محمد مصطفیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کائنات میں تشریف لائے۔ 500 سال گزرنے کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، 500 سال گزرے چلے گئے روانہ ہو گئے، ان کی سیرت بدل گئی، تورات ختم، زبور و انجیل ختم، ساری چیزیں ختم ہوئی۔ ارے میاں وہاں 500 سال گزرے ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں، اللہ کے نبی کو پردہ فرمائے ہوئے 1500 سال گزر چکے ہیں، ایک لمحے کے لیے کچھ بھی نہیں بدلا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے وہاں پہ تو 500 سال کے بعد سب کچھ بدل گیا، یہاں 1500 سال گزرنے کے بعد پھر بھی کچھ نہیں بدلا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے جو لکھی ہے اور علماء سے سن رکھی ہے، اللہ کے محبوب نبی اس کائنات میں تشریف لائے، ان کے زندگی محفوظ ہے، اس کی بارے میں ہماری سوچ جاتی ہے تو سوچ یہ جواب دیتی ہے، دماغ یہ آواز نکالتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک جد و جہد ہے، اس کے پیچھے ایک محنت ہے، اس کے پیچھے ایک کاز اور ایک مشن اور ایک جماعت ہے۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں وہ جماعت کون سی ہے، وہ مشن کون سا ہے؟ وہ مشن یہ ہے اللہ کے نبی کے پاس
ایک ایسی جماعت تھی جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ کے پاس کسی کے پاس صحابہ کی جماعت نہیں تھی۔ ارے ان کے پاس ابو بکر صدیق نہیں تھا۔ مجھے اپنے حضرات کی اکابر موجودگی میں، علماء کی موجودگی کے اندر مجھے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے پہ فخر ہے کہ ان کے پاس ابو بکر صدیق نہیں تھا، عمر نہیں تھا، عثمان نہیں تھا، علی نہیں تھا، طلحہ نہیں تھا، ارے سعد نہیں تھا، ابو ہریرہ نہیں تھا، خباب نہیں تھے، خبیب نہیں تھا، یاسر اور عمار نہیں تھے۔ ارے محمد مصطفیٰ کے پاس ابو بکر صدیق بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، عثمان ذی النورین بھی ہے، علی حیدر کرار بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود بھی ہے۔ اللہ کی ذات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی جماعت انتخاب کر کے چن کر کے محمد مصطفیٰ کے دامن میں ڈال دیا، اور چناؤ کر کے ایسا ڈال دیا، ایسا چنا کہ حبشہ کے کالے بلال کو چن کر کے بھیجا۔ وہ حبشے کا کالا بلال ہے، چلتا زمین پر ہے، چلنے کی آواز جنت کی حوریں سنتی ہیں۔ امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر گزرے ہیں، آخری بات سمجھیے، وقت میرے پاس بھی مختصر ہے، میں نے کہیں اور طرف بھی جانا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شاعر گزرے، اس نے 40,000 اشعار لکھے۔ کتنے اشعار جی؟ 40,000 اشعار لکھے، اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخر میں یہی لکھتے ہیں، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے۔ نہیں سمجھے یار؟ تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم آبلہ پا ہوا مدح باقی ہے، تمام ورق لکھا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ تھکی ہے فکر رساں، میاں وہ کہہ رہے میرے دماغ کی سوچ سواں ختم ہو گئی، لکھتے لکھتے ساری چیزیں ختم کر کے بیٹھ گیا۔ قلم سے لکھا جواب دے چکا، ورق پہ لکھا جواب ہو گیا، عمر میں لکھا عمر جواب دے گی۔ میاں سوال یہ ہے کہ اس نے چھوڑا کیا ہوگا؟ نبی کی زلفیں لکھی، نبی کا چہرہ لکھا، نبی کے رخسار لکھے، ہونٹ اور زبان لکھی، نبی کا سینہ اور مدینہ لکھا، نبی کی ساری زندگی لکھ چھوڑی۔ ہر چیز لکھنے کے بعد پھر بھی یہی کہتا ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، کہ جس سوچ کے ساتھ میں نبی کی سیرت اور تعریف کر رہا تھا وہ سوچ ختم ہوئی، لیکن محمد مصطفیٰ کی تعریف ختم سو گئے ہو یار، سو گئے، ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا جس قلم کے ساتھ میں لکھتا رہا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں، لیکن تعریف پھر بھی۔ یہ اٹھا نہیں یار، اکٹھے کر لیں، یہ اکٹھے کر لیں بچہ۔ تو فرمایا کہ جس سوچ کے ساتھ میں نے لکھا وہ سوچ ختم ہو گئی، لیکن تعریف ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا جس قلم سے لکھا ختم ہوا، نبی کی تعریف ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے فرمایا کہ میں نے جس ورق پہ لکھا رجسٹر بھر گئے، لیکن حضور کی تعریف ختم نہیں ہوئی۔ تمام عمر لکھا، ساری کائنات میں، آخری بات سمجھیے، تمام عمر لکھا، ختم، تعریف ختم، لیکن پھر بھی نہیں ہوئی۔ ساری کائنات کی عظمت ایک طرف، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک سارے پیغمبروں کی شان اور مقام ایک دفعہ ایک طرف ہے، لیکن توجہ رکھیے، فرمایا کہ اگر اللہ کی ذات ایک میزان لگا دیں اور اس میزان کے اوپر آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک ساری کائنات کے نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال، ساری کی ساری کائنات کی عظمت اور مقام اور مرتبے کو اللہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے اور دوسرے پلڑے میں محمد مصطفیٰ کی عظمت کو رکھیں تو ساری کائنات کا شان کم ہو جائے گا، محمد مصطفیٰ کی شان اس سے بھی بڑھ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا نبی عطا فرما دیا کہ جو ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ محنت کریں، سب کچھ کریں، لیکن حضور کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، سید طاء اللہ شاہ بخاری سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بیان فرماتے ہوئے حضرت نے فرمایا، ایک صاحب نے آواز دی، حضرت شاہ جی آج اللہ کے نبی کی سیرت اور صورت لکھنے کا حق ادا کر دیجئے۔ حضرت شاہ جی نے زلفوں کو جھٹکا دیا اور فرمانے لگے، میاں جس نبی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کی ذات نے 23 سال لگائے ہیں، عطاء اللہ شاہ محمد مصطفیٰ کی تعریف ایک رات میں کہاں ختم کر سکتا ہے۔ آخر میں پھر میں اپنے اس بزم الحشمت کے ممبران اور جتنے حضرات بھی ہیں الحمدللہ بڑی محنت سے یہ کام کر رہے ہیں، اور اپنے حضرات کی بھی شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے بھی الحمدللہ بڑی محنت کی ہے، نعت خان کو سنا بھی ہے، مزید بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ میرا اور آپ کا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔